ایک جملہ ہے، میں چاہوں گا آپ میں سے ہر میرے بھائی، میرے دوست، میرے بزرگ ساتھی یہ نبی کے جملے کو غور سے سنیں۔ آپ نے 5 باتیں بتائی پہلے، پھر آپ نے صدقے کے بارے میں کہا، آپ نے روزے کے بارے میں کہا، اور بھی باتیں ہیں، حدیث لمبی ہوگی اور میرا موضوع رہ جائے گا۔ ایک جملہ میرے نبی کا ہے، الا اخبرک بمیلاک ذلک کلہ، یہ ساری چیزوں کا خلاصہ بتاؤں؟ جتنی باتیں میں نے کہی، نبی کہہ رہے ہیں حضرت معاذ سے، جتنی باتیں میں نے کہی ہیں وہ ساری باتوں کا خلاصہ بتاؤں؟ سب میں امپورٹنٹ کیا چیز ہے بتاؤں؟ آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ بلا، حضرت معاذ نے کہا بتائیے اللہ کے نبی، سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ فاخذ بلسانہ، ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں سے اپنی زبان کو پکڑا۔ فاخذ بلسانہ قال کف علیک ھذا، یہ زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس زبان کو کنٹرول میں رکھو، اس کی حفاظت کر لو۔ سبحان اللہ، تمام چیزیں تمہیں مل جائیں گی، ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی، زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ حضرت معاذ کہتے ہیں، بڑا پیارا سا جملہ ہے، قلت یا نبی اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ، ہم جو بولتے ہیں، زبان سے باتیں کرتے ہیں، اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی، ہماری باتوں پر بھی ہماری پکڑ ہوگی۔ فَقَالَ ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ، اے نوجوان ساتھیوں، اے میرے بچوں، غور سے سنو اس بات کو، تمہاری ماں تمہیں گم کرے، عربی زبان میں کسی کو بولنے کا انداز ہے، کسی اہم چیز کو بتانے کا انداز ہے، تمہاری ماں تمہیں گم کرے، ثقلتک امک وہل یکب الناس فی النار علی وجوہہم، کیا سمجھتے ہو لوگوں کو ان کے چہروں کے بل یا ان کی ٹھڈیوں کے بل گھسیٹ کے جو ڈالا جاتا ہے نا جہنم میں، ان کی زبان کی کرتوتوں کی وجہ سے۔ زبان کی جو کرتوتیں ہیں نا وہ اتنی خراب ہیں، اس کی وجہ سے آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ حدیث ترمذی میں موجود ہے اور حدیث صحیح ہے۔ ایک اور صحابی سے میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کا نام ہے سفیان بن عبید اللہ الثقفی، کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ، یہ بھی حدیث بڑی اہم ہے، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنی بامر اعتصم بہ، ایک بات بتائیے میں اسے پکڑ لوں اللہ کے نبی، مضبوطی سے تھام لوں، یہ بھی آپ لے جا سکتے ہیں۔ ایک صحابی سوال کر رہے ہیں، ایک عمل ایسا بتائیے جو جنت میں داخل کرے اور جہنم سے دور کرے۔ دوسرے صحابی سفیان بن عبید اللہ الثقفی کہتے ہیں یہ ایک چیز ایسی بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مضبوطی سے تھام لوں۔ سبحان اللہ، عشاء کے بعد کا درس ہوتا نا، سوال کرتا آپ سے، بتاؤ جی وہ چیز کون سی ہے؟ پھر جواب تمہارے سامنے رکھتا ہوں۔ سفیان بن عبید اللہ سے نبی نے کہا قال قل ربی اللہ ثم استقم، ایک چیز جو نبی نے کہی نوٹ کر کے یہاں سے لے کر جاؤ انشاءاللہ، کہو میرا رب اللہ ہے۔ کیا کہا؟ کہو میرا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ جاؤ۔ ثم استقم، حالات اچھے رہے تو ڈٹیں گے، حالات خراب رہے تو ہٹ جائیں گے، نہیں، دونوں حالتوں میں ڈٹ کے رہو۔ حالات کیسے بھی رہے، جب تم نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اس پہ ڈٹ جاؤ۔ ربی اللہ ثم استقم، اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ جی آدمی اتنا ڈر جاتا ہے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی حالتوں میں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے، حالات اگر خراب ہوں اللہ اس میں بھی ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ صحابی اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ کو ڈر کس کا ہے؟ اللہ اکبر، اخوف ما تخاف بہ علیہ، آپ اگر میرے بارے میں کسی چیز سے ڈرتے ہیں کون سی چیز سب سے زیادہ ہے؟ اب حدیث سنو، فاخذ بلسانہ، نبی نے زبان پکڑا، کہا یہ سب سے زیادہ ڈرنے والی بات ہے۔ آپ نے معاذ سے بھی یہی کہا رضی اللہ عنہ، آپ نے سفیان بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہی کہا، زبان ایسی چیز ہے ہر مسلمان کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اور زبان کی اگر کسی نے حفاظت کر لی۔ آگے چلیں، سورہ مدثر میں ایک آیت کریمہ ہے، جی آیت کیا ہے معلوم؟ جنتی جنت میں چلے جائیں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ پہلے مرحلے میں اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے، ایسا نہیں کہ جہنم میں جلے ہوں، اس کے ہیں ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں، ہمارے اعمال اس لائق نہیں ہیں، مگر اللہ کی رحمت بڑی ہے، ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں پہلے مرحلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنت نصیب فرمائے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے ایک قیامت کا روز قرآن کی ایک آیت میں ہے 1000 سال کے برابر، اور قرآن کی دوسری آیت میں ہے 50,000 سال کے برابر، سبحان اللہ۔ سورہ سجدہ میں ہے 1000 الف سنہ، اور سورہ معارج میں ہے 50,000 سال کے برابر 50,000، سبحان اللہ۔ آپ کو بتانا میں مناسب سمجھتا ہوں، بات جنت کی آ رہی ہے اس لیے میں بول رہا ہوں،
کچھ لوگ ایسے بھی رہیں گے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، پورا قیامت کا دن جو ہے، سبحان اللہ، حدیث میں کہا گیا ہے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد آدمی جو قیلولہ کرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ جو قیلولہ کرتا ہے، میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں میں بہت سارے مومن ایسے رہیں گے وہ قیامت کا دن اتنا چھوٹا رہے گا۔ اللہ اکبر، ابھی بھی سوتے رہو، ابھی بھی سوتے رہو، سبحان اللہ، یہ قیامت کا روز اتنا چھوٹا رہے گا، اتنے آرام سے اللہ نکال دے گا وہ دن۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو قیلولہ کا ٹائم ہے اس میں اللہ مجھے اور آپ کو شامل فرمائے۔ جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، جانا قرآن اٹھاؤ، پارہ نمبر 20 پر 9 کھولو، سورہ مدثر کھولو، اب میں وہ سوال پڑھتا ہوں، ما سلککم فی سقر۔ جنتیوں کا سوال جہنمیوں سے، کس چیز نے تمہیں جہنم میں پہنچایا، کیوں چلے گئے جہنم؟ ما سلککم فی سقر، جواب جہنمیوں کا یہ ہے لم نکو من المصلین، پہلا جواب یہ ہے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیا جواب ہے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نکو من المصلین۔ کاروبار اتنا اہم تھا، ہمارے پاس نماز کے لیے ٹائم نہیں تھا، ہماری میٹنگیں ہماری تجارتیں اتنی اہم تھی کہ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ لم نکو من المصلین، پہلا ریزن جہنم میں جانے کا۔ دوسرا ریزن ولم نکو نطعم المسکین، بہت کھاتے تھے، مسکین کو کھلانے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھتے، کبھی مسکین کو ہم نے کھانا نہیں کھلایا۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ۔ تیسرا ریزن وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، یہ میرا جمعہ کا خطبہ ہے نا، اس سے ریلیٹڈ ہے یہ۔ بیکار کی باتیں کرتے تھے، بیکار کی بکواس کرتے، یہ جتنے نیوز چل رہے نا یہ سارے کے سارے بکواس ہیں آج کی تاریخ میں، سچائی نہیں کے برابر ہے، جھوٹ پروسا جاتا ہے، جھوٹ پروسا جاتا ہے اور نوجوان صبح و شام اسے گھرتا رہتا ہے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ، بیکار کی باتوں میں 6 گھنٹے بیٹھ کے میچوں میں رہتا ہے، بیکار کی چیزیں، بیکار کی بکواس، یوٹیوب سے لے کر فیس بک سے لے کر وَكُنَّا نَخُوضُ، تیار رہو، تیار رہو، ایسا وقت ضائع کرنے والے لوگوں، بیکار باتوں میں رہنے والے، یہ جہنم میں جانے کا ایک سبب ہے۔ اور چوتھا سبب بھی ہے، پڑھ دیتا ہوں ورنہ قرآن کی آیتیں مکمل ہو جائیں گی۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہمیں قیامت کے دن پہ سیدھا یقین بھی نہیں تھا، جھٹلاتے تھے ہم۔ یہ ایک ریزن جہنم میں جانے کا یہ ہے میرے بھائی، وقت ہو چلا ہے، بیکار کی باتیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا، میں بات کو سمیٹ لیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم نمازی ہو، روزے دار ہو، صدقہ و خیرات کر رہے ہو، اگر تمہاری زبان صحیح نہیں ہے، غور سے سننا، تم پہلے سب کے مصلی ہو، صدقہ و خیرات کرتے ہو، سبحان اللہ، تم نمازی ہو، روزے دار ہو، زبان صحیح نہیں ہے، تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔